الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سیرت کلاس میں خوش آمدید۔ آج لیکچر نمبر 13 ہے، جس کے اندر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 7 کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ لیکچر تیار کرنے کے لیے مطالعہ کیا گیا ہے سیرت سرور عالم سید مودودی کی کتاب کا، یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب حیات صحابہ کا، اور طالب ہاشمی صاحب کی کتاب عشرہ مبشرہ کا۔ اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابیں پیش نظر رہی ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے سال کہلاتے ہیں، اور ان 3 سالوں میں سے پہلے سال میں جو ہستیاں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں ان میں کچھ یہ ہیں: بنو زہرہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ خاندان سے عثمان بن عفان، بنو تائم قبیلے سے طلحہ بن عبید اللہ، پھر بنو زہرہ سے ایک اور شخصیت عبد الرحمن بن عوف، بنو عدی جو عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے اس سے سعید بن زید اور ان کی اہلیہ فاطمہ، بنو فہر خاندان سے ابو عبیدہ بن جراح، اور بنو اسد سے زبیر بن عوام۔ یہ 7 شخصیات ایسی ہیں جو نوجوانی اور جوانی کے اندر ہی دائرہ اسلام میں آئیں، اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف سے آئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحبت اختیار کی تھی، اچھی محفل برپا کیا کرتے تھے، ہم پیشہ تھے، تجارت ان کا شغل تھا، اور برے کاموں سے دور رہنے والے، شراب نوشی سے بچنے والے، بت پرستی سے بچنے والے، سلیم الطبع، شریف النفس یہ لوگ تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ابتدائی 3 سال ہیں خفیہ دعوت میں، انفرادی دعوت کے سال ہیں، اس میں جو صحیح فکر والے لوگ تھے وہ متوجہ ہوئے، جو محض افہام و تفہیم سے مان گئے، اور جن کے دلوں میں پہلے ہی سے اللہ کی محبت، نیک کاموں سے محبت موجود تھی، وہ لوگ اسلام لائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 17 یا 19 سال تھی جب وہ مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر آتا ہے 7واں۔ 590 میں پیدا ہوئے تھے یا 95 میں۔ بڑے جنگجو اور سپاہ گر آدمی تھے، بہت کچھ ان کے ہاتھوں مستقبل میں کارنامے بھی ہوئے۔ جب ایمان لائے تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک آپ باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آتے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت دکھائی۔ دنیا کے معاملے میں تو ماں کا پورا احترام کیا، ان کے حقوق ادا کیے، لیکن جہاں تک سوچ اور نظریے کی بات تھی اس میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی وجہ سے قرآن نے ہدایت بھی فرمائی تھی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کرتے ہیں پھر ان کی بات نہیں ماننی، باقی معاملات میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ نبی علیہ السلام کے یہ پھپھی زاد بھائی تھے اور بڑے غیرت مند تھے۔ ایک دفعہ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں، تو ادھر سے کچھ کافر آدم کے انہوں نے آ کے ڈرایا، دھمکایا، مذاق اڑایا، گالی گلوچ بھی کیا، ہاتھا پائی بھی کرنے لگے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی ایک ہڈی لے کے ایک کافر کے سر پہ دے ماری، جس سے وہ زخمی ہوا، خون بہا، اور یہ اسلام کی خاطر بہایا جانے والا پہلا خون تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کے تھے جب دائرہ اسلام میں آئے۔ یہ بڑے نیک اور صالح تھے، غنی کہلاتے تھے، مال لوگوں میں خوب خرچ کرتے، غریب و مسکینوں کا ساتھ دیا کرتے، ہر دل عزیز تھے۔ مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ بیٹا خدا کی قسم آپ سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ قریش کو عثمان سے ہے، یعنی اتنے پیاری شخصیت کے مالک تھے حضرت عثمان ابن عفان۔
ان کے والد عفان تو قبل از نبوت ہی فوت ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو وہ ایک تجارتی قافلے میں تھے، ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کے والد بھی تھے، عوف، اور ایک ان کے اور تاجر ساتھی فاقہ تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف بھی سفر میں ساتھ تھے۔ وہاں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فاقہ اور عوف تو قتل ہو گئے، اور عثمان کے والد عفان صحیح واپس آ گئے مکہ میں، لیکن چند تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو عثمان جو ہیں وہ تاجر پیشہ آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب، 2 عروہ نامی خواتین ہیں، ایک ان کی اپنی اہلیہ تھی عروہ بنت قریظ، اور دوسری ان کی خالہ تھی عروہ بنت عبد المطلب، تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے عثمان نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں تجارت میں تھا شام کے ایریا میں، تو مجھے ایک اونگ سی آئی، اور اونگ کے دوران میں نے آواز سنی کہ مکہ کے اندر احمد بن عبداللہ کا ظہور ہو گیا ہے، آپ ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ واقعہ ابوبکر کو سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا محمد بن عبداللہ بالکل یہی سچی دعوت لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی آپ بات بھی سنیں، ان کے پیچھے چلیں۔ تو وہ چلنے لگے، تو اتنی دیر میں اب نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان کو دعوت دینے میں ان کی خالہ سودا کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بھی جنت کی خوشخبری دی، شوق دلایا، نبی علیہ السلام کی سچائی بیان کی، اور یہ بہترین دین اس کو قرار دیا۔ تو اس طرح یہ آمادہ ہوئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے نظر بھر کے دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا حضرت میں حیران ہوں کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، لیکن اب لوگوں نے آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور بتوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے، جنت کے راستے پہ آ جائیے۔ اور قرآن پڑھ کے سنایا، جس سے حضرت عثمان کا دل پسیجا نرم ہوا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سن کے کانپ اٹھے، اور اس کے بعد قرآن سن کے خاصے متاثر ہوئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ بنو تیم سے طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی سفر میں تھے کہ بصرہ کے علاقے میں ٹھہرے، وہاں راہب تھا ایک، اس نے کہا کہ بھائی کوئی حرم کا آدمی ہے تو اس کو بلاؤ، میرے ساتھ ملواؤ۔ تو طلحہ جب حاضر ہوئے تو راہب نے کہا دیکھیے آپ اگر حرم کے ہیں تو آپ کے علاقے میں احمد بن عبداللہ کا ظہور ہونے والا ہے، کوشش کریں، پہل کریں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ واپس آئے، اور واپس آ کے اپنے مکے والوں سے پوچھتے ہیں، ساتھیوں سے، کہ میرے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کہ پیش آیا ہے، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتوں سے بچنا چاہیے اور توحید کو ماننا چاہیے۔ اس پر ان کی ملاقات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو تعارف بھی کروایا، تصدیق بھی کی، اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور اس طرح کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت کہا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی عمر اس وقت ابھی 16 سال تھی جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا اسلام لانے والوں میں 8واں نمبر ہے۔ دنیا ہی میں ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ بنو زہرہ خاندان کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ 30 سال کے تھے جب اسلام میں آئے ہیں، اور اسلام لانے والوں میں ان کا 13واں نمبر ہے۔ 581 میں پیدا ہوتے ہیں۔ شراب سے سخت نفرت تھی، تاجر تھے، اور یمن میں ان کے والد قتل ہو گئے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، عوف اور فاقہ اکٹھے قتل ہوئے۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف کروایا، اور نبی علیہ السلام سے ملوا کے ان کو بھی حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ بنو عدی سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شادی شدہ تھے۔ ان کی اہلیہ تھی فاطمہ بنت خطاب، جو عمر کی بہن تھیں، گویا حضرت سعید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ بڑے ہی نیک آدمی، اور ان کے والد صاحب بھی بہت ہی نیک تھے، خالص توحید کو ماننے والے، شرک سے کوسوں دور،
اور دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کے والد، اور مکے میں جو لوگوں میں عام خرابیاں پائی جاتی تھیں انفرادی یا اجتماعی، ان سے بہت بچے ہوئے تھے ان کے والد۔ تو ایسے والد نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہوگی، جس نے زندہ درگور ہونے والی 20 بچیوں کو بچایا، پالا پوسا، ان کی شادیاں کی۔ اتنے اچھے تھے کہ یہ باقاعدہ شرک سے روکتے تھے مکہ کے اندر لوگوں کو۔ اور ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ زید نے جب لوگوں کو بتوں کی گندگی سے روکا تو لوگوں نے ان پر تشدد کیا، حتیٰ کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے 125 میل دور خرار نامی ایک جگہ پہ جا کے قیام کیا۔ سال کے سال آتے تھے کعبہ کی زیارت کو، پھر واپس چلے جاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں بتوں پر جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں لوگ، وہ کھانا نہیں کھاتا، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ میں نہیں کھاتا، اور یہ جو مشرکین شرک کے اور دیگر خرافات کرتے ہیں میں اس سے بہت بچتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بھی ابھی نبی نہیں بنے تھے، تو ان کی ملاقات وہاں بلداح کے مقام پر ہوئی تھی، اور وہاں بھی انہوں نے آپس میں نظریات کا تبادلہ خیال کیا، آپس میں ڈسکشن کی۔ لیکن وہاں 5 سال پہلے، آپ کے نبی بننے سے 5 سال پہلے زید فوت ہو، وہاں شہید کر دیے گئے، بلکہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ ان کا جرم یہی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ بھلا جس بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہو، اللہ کے اگائے ہوئے چارے پہ وہ پلتی ہو، اس بکری کو غیر اللہ کے نام پہ بھلا کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور کیسے یہ جائز ہے، روا ہے؟ بالکل عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں۔ بہرحال اسی کی جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب سعید بن زید مسلمان ہوتے ہیں اور عمر بھی چند سال کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ایک بار پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زید کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، جب کہ وہ نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے؟ آپ ان کے نظریات سے تو خوب واقف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ان کے لیے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اور فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن زید جب اٹھیں گے تو اکیلے اٹھیں گے اور پوری امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو یعنی یہ واحد خوش قسمت ابراہیمی ملت پر ایک شخصیت ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے بخشش کی دعا بھی کی ہے۔ تو ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید جو مسلمان ہوئے، بڑی استقامت دکھائی انہوں نے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی کریں گے۔ یہ میاں بیوی دونوں ہی مسلمان ہو گئے، فاطمہ بنت خطاب بھی اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ بنو فہر سے جو ابو عبیدہ بن جراح مسلمان ہوئے، تو ان کی عمر ابھی 29 سال تھی، 582 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 582 عیسوی میں۔ اصل نام ان کا تھا عامر بن عبداللہ، تو عامر بھی ان کا نام غیر معروف تھا اور عبداللہ بھی ان کے والد کا نام، بلکہ ایک دادا کے طرف ان کی نسبت تھی، تو اس لیے اس کو ابو عبیدہ ان کی کنیت سے بلایا جاتا، اور ان کے دادا کی طرف ان کی نسبت کی جاتی الجراح۔ تو ابو عبیدہ بن جراح بڑے تیر انداز، شمشیر زن، نیزہ باز تھے، گھڑ سوار تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ بنو اسد سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ماں بڑی بہادر تھی، صفیہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، تو بڑی جری خاتون تھی، اور انہوں نے زبیر کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز سے کی، سخت کوش بنایا، سہل انگار نہیں بنایا کہ میرا بیٹا بہادر بنے اور بڑے بڑے کام کرے۔ اگر زبیر سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ماں پٹائی بھی کر دیا کرتی تھی۔ برادری والے کہتے ہیں رشتہ دار کہ یہ آپ کیوں بچے کو مارتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں اس کو لوڈا لاڈلا نہیں بنانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ یہ سخت جان بنے، بہادر بنے۔ اس لیے ایک دفعہ کہیں باہر لڑکے آئے، لڑ بڑ کے، اور ہاتھ بھی توڑوائے کسی سے لڑائی میں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا گیا ہے اور دیکھیں اس پر بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تو ماں کہتی ہیں بس وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ میرا بیٹا بہادری سے لڑا یا بزدلی کے ساتھ؟ یعنی حضرت صفیہ کو بیٹے کی پٹائی کا اتنا نہیں ہے جتنا اس کی بہادری اور بزدلی کا خیال ہے۔ تو یہ زبیر اتنے بہادر اور جری ہیں، یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اسلام لے آئے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، کوئی 15 سال کی عمر تھی ان کی، 9 عمر تھے جب یہ مسلمان ہوئے ہیں۔
یعنی ہجرت سے 28 سال پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو حضرات یہ وہ شخصیات ہیں 7 جن کا میں نے ذکر کیا، یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے مزید کارنامے آگے ہم سناتے جائیں گے جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، اور جو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔